بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، کیسے ممکن ہے کہ ذی الحج کے دن آئے اور پیارے ابراہیم کی یاد نہ آئے؟ وہ پیارے ابراہیم جنہوں نے اپنے رب کو خود پہچانا۔ آپ نے ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں، فلاں بت چاند کے ہیں، فلاں سورج کے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے شہروں کے نام بھی انہی بتوں سے رکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی میں فطرت سلیمہ عطا کی۔ معاشرے میں جو حرکتیں دیکھتے، گھر میں ایسے ماحول سے ان کی طبیعت آوازار رہنے لگی، بیزار رہنے لگی، ہر وقت گہری سوچ میں پڑے رہتے۔ ایک دن انہوں نے رات کو ایک چمکدار ستارہ دیکھا۔ کچھ عرصے بعد مغرب میں جا کر وہ غروب ہو گیا۔ انہیں یکدم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس موجود ہی نہیں رہ سکتی، وہ میری یا کسی دوسرے کی مشکل کو کیا دور کرے گی۔ پھر چاند کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ سورج پر غور کیا تو اس کا معاملہ بھی کچھ ایسا تھا، جو ایک مقرر رفتار سے چلتے ہوئے مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے مغرب میں غروب ہو گیا۔ انہوں نے سوچا، جو چیزیں نظم و ضبط کی اس قدر پابند ہیں، اپنے کاموں پر اس قدر مجبور اور بے بس ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہو۔ آپ نے ایک لمبے عرصے کے لیے ان تمام حالات پر غور کیا۔ آخر اللہ رب العزت نے آپ کی خود رہنمائی فرمائی، جیسے سورہ نام میں ہی ہے کہ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی، قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ مجھے تو وہ خود ہدایت دے چکا ہے۔ اتنے غور و فکر کے بعد اللہ رب العزت نے خود آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، وحی کے ذریعے اس کائنات کے انکشاف کیے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان تمام فکروں سے نجات دی جو آپ اتنے عرصے سے سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اس نجوم پرست قوم کے میں رہنے کے باوجود اللہ نے اس ماحول سے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ کی سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، جیسے ہر باپ چاہتا ہے، لیکن آپ نے الٹا انہیں ایسے انداز سے سمجھانا شروع کیا۔ جب باپ آپ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو آپ کو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی، مصائب بھی جھیلے۔ ایک دفعہ قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق میدان میں چھوڑ دیا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست بھی نہ تھا، نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں وہ اولاد جو ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان دینے کا حکم بھی آ گیا، تو آپ نے بے دریغ اور بلا تعمل اس پر آمادہ بھی ہو گئے۔ آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس کو سوچ کر رشک آتا ہے۔ آخر اللہ نے خود یہ سرٹیفکیٹ آپ کو عطا کیا کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب باتوں کو پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو انعام کے طور پہ کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ بھی بنایا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ اللہ نے امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کی امامت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے بہت سے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے۔ امامت کا وعدہ صرف ان کی اس اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالحہ ہوگی، ظالم نہیں ہوگی۔ گناہ گاروں کے لیے اللہ کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو جیسے ان کی ہر امتحان اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے انعام کیسے دیے۔ ہم اپنی نماز میں تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو درود کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ پھر اگر حج کے مناسک کی بات کریں، عمرہ کے مناسک کی بات کریں، اللہ اکبر، ہر مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔
وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی پر کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے صحن میں ہے اور آج کل اسے چھوٹی سی ایک شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور جو بھی شخص وہاں جاتا ہے 2 نفل نماز، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صفا مروہ کے چکر، آب زمزم کا پینا، جو ننھے اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا پانی جو ہے وہ نکلا اور آج تک بند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کن قربانیوں کی بات کریں، ابھی یہ انشاءاللہ جو قربانی حج کے دنوں میں تمام امت مسلمہ، صرف لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب نہیں، خرب نہیں، کتنے لوگ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جتنی بھی بات کی جائے، جتنا بھی لمبا ٹاپک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بولا جائے اور اس کی ڈیٹیلز دی جائے، وہ کم ہے۔ مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ تک پہنچا دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔